دوسری جنگ عظیم کے خاتمے کے بعد تمام سامراجی قوتوں کا ایک ہی پلان تھا کہ اب ہم نے اسرائیل کو جو ہے وہ بنانا بھی ہے اور اس کو ایکسپینڈ بھی کروانا ہے، یعنی بزرگ اس کو بڑا بھی کرنا ہے. یہ پالیسی تھی. اور اس کے بعد یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اس زمانے میں جو سوویت یونین ایک سپر پاور کی حیثیت سے امرج ہو رہا تھا، امریکہ آلریڈی یعنی برطانیہ جو ہے وہ ڈکلائن پر آ رہا تھا، لیکن امریکہ کا اتحادی بن کے تو یہ یعنی برطانوی سامراج کی جگہ اب امریکہ جو ہے وہ آ رہا تھا، اس کو ریپلیس کر رہا تھا. تو اس منصوبے میں جو ہے ایک سرمایہ دارانہ نظام کے جو ٹھیکیدار تھے وہ بھی کام کر رہے تھے، اور جو اشتراکی نظام کے ٹھیکیدار تھے وہ بھی اس منصوبے پہ کام کرتے رہے کہ اسرائیل اب ایک یہودی ریاست جو ہے وہ فلسطین کی سرزمین پہ بنانی ہے. نہ صرف بنانی ہے بلکہ اس کو مضبوط بھی کرنا ہے، اور اس کو جو ہے وسیع جو ہے وہ بھی کرنا ہے، اس نے گریٹ بھی بنانا ہے. یہ سارا مطلب گزشتہ 80 سال سے یہی پریکٹس چلتی آ رہی ہے، یہی مرکز ہے تمام سامراجی قوتوں کا، وہ ٹوٹل فوکس اس پر ہے ان کا. تو یہاں دن بدن اس منصوبے کی تکمیل کے جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیسے وہ ایکسپینڈ کر رہے ہیں، اور کیسے تیزی سے اور بالکل جارحانہ طریقے سے جو ہے اب وہ اس منصوبے کے اوپر عمل پیرا ہو رہے ہیں بہت تیز رفتاری سے. لیکن اگر ہم نہیں سمجھتے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ جناب عالی دنیا کسی اور چیز کا نام ہے. یہ ہماری غلطی ہے. تو دیکھیے تاریخی طور پہ جو چیز ثابت ہوتی ہے وہ یہی ہے، 50 60 70 کی دہائی تک جو ہے اسرائیل ایک بہت بڑی فوجی طاقت جس کو شکست دینا ناممکن تصور کیا جانے لگا، اور جو عرب کنٹریز کو جو ہے مسلمان ممالک کو ڈرا دھمکا رہی تھی، کیونکہ خطے میں زیادہ عرب کنٹریز ہیں، اس لیے مسئلہ عرب سے نہیں ہے، مسئلہ صرف مسلمانوں سے ہے. اوکے. تو کیونکہ بہت حساس علاقے جو ہیں فلسطین، وہ مسلمان جو ہیں اس کے ساتھ جذباتی لگاؤ ہے، مذہبی ایک ہے، تو اس لیے وہ صرف اور صرف یہ مسئلہ عربوں کا نہیں دیکھتے بلکہ سارا عالم اسلام کو سمجھتے ہیں کہ جب تک اسرائیل کا قبضہ وہاں پر ہے مسلمان جو ہیں اس کے اوپر کوئی نہ کوئی لاہ عمل اپنا تیار کر کے اس کو واپس لینے کی کوشش کریں گے. لہٰذا یہ لیکن کیونکہ 50 60 70 کی دہائی تک جو ہے اسرائیل نے کیا بولتے ہیں مصر اور ان کنٹریز کو ذرا مطلب کافی فوجی طور پہ نقصان وغیرہ پہنچایا تھا، تو وہ ایک چیمپئن بن گیا اس سارے ریجن کا. تو اس میں تغیر اس وقت آیا جب ذوالفقار علی بھٹو نے یہ تصور دیا کہ دیکھو اسرائیل اکیلا ایک ریاست کے طور پر تو وہ کمزور ہے، اکیلا ہے، پاپولیشن بھی اتنی نہیں ہے. اصل میں اسرائیل کی بدماشی کا اصل جو محرک ہے وہ یہ ہے کہ اس کے پیچھے پورا سامراجی بلاک ہے، امریکہ ہے، برطانیہ ہے، فرانس ہے، جو بھی حتیٰ کہ سوویٹس جو ہیں وہ بھی ان کے سپورٹر ہیں. تو اس لیے ہم اگر کچھ کر سکتے ہیں تو اس کے مقابل میں اسرائیل کے مقابلے میں اپنے اسلامی ممالک کا ایک ڈیفنس پیکٹ کریں، ایک کیا بولتے ہیں ایک عسکری طاقت کے طور پر جو ہے ہم آئیں. اور پھر اس کے بعد کیونکہ ہم ان کے پاس ٹیکنالوجی ہے، سارا کچھ ہے، لیکن جذبہ جو مسلمانوں کے اندر ہے وہ یہ لیک کرتے ہیں ہمارے اوپوننٹ جو ہیں. اوکے. تو یقیناً ہمیں جو ہے اپنی دفاعی صلاحیت کو بھی بڑھانا ہے، اپنی فوج کو بھی بڑھانا ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک
اسلامی بلاک بنایا جائے جس کا ایک وہ ہو، کیا کہتے ہیں، ایک فوج ہو، ایک ملک پر حملہ، ایک اسلامی ملک پر حملے میں جو ہے نا وہ سارے مل کے اس کا دفاع کریں. ہمارے پاس مین پاور ہے، ہمارے پاس ایسے لوگ ہیں کہ ہم بہت کچھ بہت شارٹ ٹائم میں اچیو کر سکتے ہیں. اور اسی سلسلے میں فروری 1974 میں ہندوستان کے ایٹم بم بنانے سے پہلے ہی وہ منصوبہ بننا شروع ہو گیا ہوا تھا کہ مسلم ایک فورس بنائی جائے اور اس کو جناب جو ہے اس کے پاس ایٹمی صلاحیت بھی ہو. یہ سارا جو پلان تھا اس میں مجھے کوئی یہ تاریخی حقیقت ہے، کوئی مانے کوئی برا منائے، ڈیم کیئر. لیکن بالکل اسلامی خطے میں جو سو کولڈ مذہبی قوتیں تھیں جن میں وہابی ایلیمنٹ ہیں، دیوبندی ہیں، جس میں جماعت اسلامی ہے، جس میں جن کو ہم خوارج کا نام بھی دے رہے ہیں آج کل، لیکن ان کی بیس جو ہے وہ وہابیت سے تعلق رکھتی ہے. ڈزنٹ میٹر کہ وہ کہاں کے ہیں، کیا بولتے ہیں، حماس ہے، اخوان المسلمین ہے، یو نیم اٹ، اور طالبان سے لے کے ہر ایک، یہ ان کا جو ہے انہوں نے اس سارے اسلامی دنیا میں یہ جو مومنٹم تیار ہو رہا تھا انہوں نے سبوتاج کرنا شروع کر دیا. اور کیا ہوا، بھٹو کو پھانسی دے دی گئی. اس میں ظاہر ہے کہ قادیانی جو ان کے انوالومنٹ ہے، جو کہ اسرائیل کے ہی اتحادی ہیں، وہ بھی شامل ہیں اس میں، وہ لیڈنگ رول پر تھے. لیکن چھپے ہوئے اوپر جو ہے وہ مولوی لوگ تھے، پیچھے جو ہے وہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو مطلب قادیانیوں کے پاس ہے. تو خیر یہ اٹ اسٹارٹیڈ فرام دیٹ پوائنٹ کہ یہ سارا پروگرام جو ہے وہ انہوں نے سبوتاج کر دیا. اور اس کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ اب یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، پھر انہوں نے جناب آہستہ آہستہ ایک تو پوری لیڈرشپ کو ختم کر دیا، قذافی کو، بھٹو کو، بومدین اینڈ یو نیم ادرس، اور جو کچھ ہوا یہ تاریخ کا ایک حصہ ہے اور ہماری لائف ٹائم کی ہسٹری ہے. اس لیے ہمیں کسی کتاب کے اوپر جا کر تو اس کو سرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آسک آغا وسیم یا میری ایج کے جو بھی لوگ ہیں وہ زیادہ مطلب، تو یہاں یہ غداری ہوئی اور جس کا آج ہم بہت کیا کہتے ہیں ہیویلی وی آر پیئنگ بیک. تو اب کیا کیا جا سکتا ہے؟ خود کردہ را علاج نیست. دیکھیے ایک وقت تھا جب میری اکثر جو بھی سو کولڈ لبرل، سیکولر، لیفٹسٹ وغیرہ جو پرانے جاننے والے بھی تھے ان سے بات ہوتی تھی تو وہ میرے اس سٹیٹمنٹ کو، اس بیان کو کہ بھئی اسرائیل جو ہے وہ ایکسپینڈ کرنا چاہتا ہے، گریٹر اسرائیل بنانا چاہتا ہے، کیونکہ تو وہ جو ہے اس کے مقابل یہ دلیل دیا کرتے تھے کہ اسرائیل کا جو ہے وہ انہوں نے حاصل کر لیا ہوا ہے، تھوڑی سی پاپولیشن ہے ان کی، ان کے لیے یہ جو انہوں نے اسرائیل کی اسٹیٹ کریٹ کر دی ہوئی ہے انف ہے. وہ پاگل ہیں کہ وہ ایکسپینڈ کریں گے. تم ایسے مولویوں کی طرح بات نہ کیا کرو، مجھے کہا کرتے تھے. آج آپ سن لیں، وہ بہت سارے ہیں، اب وہ اعلانیہ طور پہ اپنے کیا بولتے ہیں، اپنے ولاگز میں، اپنے کومنٹس میں اس چیز کا اظہار کرتے ہیں کہ ہاں اسرائیل، گریٹر اسرائیل کی جو ہے وہ چاہتا ہے، برملا کہتے ہیں. تو اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ بنیاد جو اس ساری دنیا کی سیاست کی ہے وہ اقتصادیات پر یا را مٹیریل پر یا پیٹرول پر یا منرلز پر نہیں ہے. یار ان کا آلریڈی قبضہ ہے ساری دنیا میں. بینکر کے پاس سارا کچھ ہے، اور بینکر کون ہے؟ زائنسٹ ہیں. اوکے، یہ لوگوں کو دور رکھنے کے لیے اصل حقائق سے، اصل چیزوں سے اس قسم کے جو ہے وہ شوشے چھوڑ دیے جاتے ہیں کہ جی وہ امریکہ اب تیل لینا چاہتا ہے، اب وہ گولڈ لینا چاہتا ہے، اب وہ اس لیے دنیا کی مارکیٹ کو کور کرنے کے لیے اقتصادیات ہی اصل مسئلہ ہے، اس کے لیے جنگیں ہو رہی ہیں. نو،
دیکھیے خام خواہ میں اگر یہی مسئلہ ہوتا تو دنیا میں جو مارکیٹ ہے وہ تو مسلم کنٹریز ہیں جو ان کی کیا کہتے ہیں خود کفیل نہیں ہیں، چیزیں جو ہیں وہ باہر سے لے کر تو چلاتے ہیں، خریدتے ہیں، تو جو پیداواری ذرائع ہیں وہ تو ویسٹ میں ہیں، تو آلریڈی ان کی تو منوپلی ہے. اوکے، پھر اس کے بعد وہ خام خواہ میں مسلمانوں کو اپنا دشمن بنائیں گے. تو اصل مسئلہ کیا ہے کہ یہ ایک مذہبی جنگ ہے، اور یہ اسی طرح سے ہی ظہور پذیر ہو رہی ہے جیسے کہ مذہبی کتب میں بتایا گیا ہوا ہے، خواہ وہ مسلمان کی کتاب ہے یا عیسائیوں کی، یہودیوں کی. تو اس نقطے سے اگر ہم ہٹ جائیں گے تو مسئلے کو سمجھیں گے نہیں. تو دیکھیں اگر مسئلہ صرف اقتصادیات کے اوپر ہوتا تو جو کنزیومنگ سوسائٹیز ہیں وہ تو ہمارے مسلمانوں کی ہیں، تھرڈ ورلڈ کنٹریز کی ہیں، تو جو ٹوٹلی ڈیپینڈ کرتے ہیں جو کیا بولتے ہیں پیداواری ذرائع کے اوپر، جو کہ ظاہر ہے کہ ویسٹ کے پاس ہیں. تو اس لیے امریکہ کو کیا ضرورت ہے کہ جس اسرائیل کی پاپولیشن بھی نہیں ہے، جو کنزیومر سوسائٹی میں بھی نہیں آتی، اس کو آؤٹ آف دا وے جا کے پوری ویسٹرن ورلڈ، پوری دنیا جو ہے سپورٹ، یعنی اینٹی اسلام دنیا جو ہے، جو نان مسلم دنیا ہے، اس کو سپورٹ کرتی ہے. کیوں؟ فائدہ تو ان کا کچھ بھی نہیں ہے اس میں. فائدہ ان کا اس میں ہے کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ اچھے ٹرمز بنا کر رکھیں، کیونکہ مسلمان کنٹریز کے پاس جو ہے وہ اپنا سامان بیچتے ہیں. لیکن اس کے برعکس انہوں نے چند ملین یہودیوں کو سپورٹ کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وجہ یہ ہے کہ ان کے مذہبی عقائد یہی ہیں کہ جناب علی جب تک اسرائیل گریٹ نہیں بنتا، طاقتور نہیں بنتا، مضبوط اسرائیلی حکومت قائم نہیں ہوتی، دجال نے نہیں آنا، اور دجال نے نہیں آنا، عیسیٰ نے بھی نہیں آنا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے. تو اس لیے وہ زمانہ قریب سے قریب تر لانے کے لیے بینگ اے کرسچن ہمیں زیادہ سے زیادہ ایفرٹس کرنے ہیں. تو وہ اسی لیے وہ اس کو ایک گریٹر اسرائیل کی تکمیل کے مشن کے اوپر فل فلیج سپورٹ کرتے ہیں. تو یہ چھوڑ دیں کہ جی وہ تیل کی وجہ سے، اس کی وجہ سے، جو کچھ ہماری حدیثوں میں اور ان کی بائبل وغیرہ میں ہے وہ ایز اٹ از ہو رہا ہے. پھر بھی ہم اس کو دوسرے رخ میں دیکھیں تو ہم خود بھی گمراہ ہو رہے ہیں، دوسروں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں. تو جناب علی یہ ایک بہت قدیمی ایک نظریہ ہے، اوکے، جس کے اوپر ہم دیکھتے ہیں کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد تیزی سے عمل درآمد شروع ہو چکا ہوا ہے گریٹر اسرائیل کی تشکیل کا. چلیں، جو ایلیمنٹ جو ہے کچھ عرصہ پہلے تک اس بیانیے کو ریجیکٹ کرتے تھے کہ اسرائیل جو ہے اس کے کوئی ایمبیشنز ہیں کہ وہ گریٹر اسرائیل کریٹ کرے، یہ ایسے ہی یہ مولویوں کے ذہن کی پیداوار چیز ہے جو ایسے. تو آج الحمدللہ جو چیزیں وہ سامنے دیکھ رہے ہیں، جو چیزیں بتدریج دنیا میں عمل پذیر ہو رہی ہیں، آج وہ لوگ بھی اس سے متفق ہو گئے ہیں. ہاں اسرائیل جو ہے وہ ایکسپینڈ کرنا چاہتا ہے، اور جو کنسپٹ ہے گریٹر اسرائیل کا آج سب مانتے ہیں. تو یہ سارا کیا ہے؟ یہ کوئی ڈارون کی تھیوری نہیں ہے، یہ کوئی مارکس کی، لینن کی تھیوری نہیں ہے. یہ تو جناب ہزاروں سال پہلے بائبل کے اور پھر اس کے بعد حدیثوں میں مسلمانوں کی اور کرسچنز اور یہ سارا نچوڑ جو ہے وہ وہاں سے ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر روح پذیر ہو رہا ہے. ہم ایسے پھر ان کو کیسے ریجیکٹ کر سکتے ہیں؟ تو یہاں جس چیز کو ایک اور چیز جس کو اتنا زیر بحث نہیں لایا جاتا، کہا جاتا ہے کہ اسرائیل، گریٹر اسرائیل، اب تو مان رہے ہیں سارے کہ گریٹر اسرائیل کا سارا مسئلہ ہے. اور اس میں ایک اور بہت اہم نقطہ ہے جس کے اوپر اکثر بات نہیں کی جاتی، وہ یہ ہے کہ جو ان کا عقیدہ ہے وہ یہی ہے کہ جناب علی
اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ایک وعدہ کیا تھا کہ میں جو سارے یہودی جو بکھرے ہوئے ہوں گے دنیا بھر میں، ان کو اکٹھا کر کے ان کو ایک عالی شان جو ہے ایک کنٹری دے دوں گا، اور اس میں وہ بہت اسٹرانگ ہوں گے، اور یہ اور وہ، اور یہ کیونکہ ایک بہت زیادہ جس کے اوپر بات کی جاتی ہے، وہ کہتے ہیں 10 لاسٹ ٹرائبز آف اسرائیل. اوکے، وہ اس نقطے کے اوپر جو ہے لوگ اس کو نظر انداز کرتے ہیں، لیکن جیسے جیسے دنیا کے اندر تغیرات آ رہی ہیں، ہم سمجھ رہے ہیں کہ جو زائنسٹ ہیں وہ اس آرڈر کو، جو اسپریچول آرڈر جس کو مانتے ہیں کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ سارے یہودیوں کو اکٹھا کر کے، جس میں لاسٹ ٹرائبس میں ہیں، کیونکہ جیسے وہ کہتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں، بیر بکریاں جو ہے وہ پھیل جاتی ہیں، کوئی ادھر بھاگ جاتی ہے، کوئی ادھر چلی جاتی ہے، پھر وہ ایک شپرڈ آتا ہے کتے کے ساتھ ان کو اکٹھا کر کے تو ان کو ایک ریوڑ میں اکٹھا کر دیتا ہے. تو اس نقطے کے اوپر جو ہے اگر ہم جانکاری لینا چاہیں تو آج کے حالات ہمیں بتا رہے ہیں کہ واٹ ایکچولی از گوئنگ آن آل اوور دا ورلڈ. اوکے، تو جو میرا ذاتی نقطہ نظر ہے کہ 9/11 کروانا، 9/11 کے بعد طالبان کو جو ہے حکومت سے نکال دینا، ان کو پریزرو رکھنا فور دا بیٹر ٹائم، پھر ان کو ایک کیا بولتے ہیں، ان کو جو ہے پھر دوبارہ اقتدار دے دینا، یہ سارا اسی ایک سلسلے کی کڑی ہے. کیونکہ انہوں نے بڑی پلاننگ کے ساتھ جو ہے، جو ہمارے لوگ نہیں سمجھتے، کہ ان کو وہ طالبان کو پگڑیاں بنا کر ہاتھ میں تسبیح پکڑا کر اور اسلام کا نام اور یہ اور وہ، لیکن بے شمار ایسے جو نظریہ رکھنے والے طالبان یا افغان ایلیمنٹ ہیں، ان کو انہوں نے باقاعدہ ٹرینڈ کیا، جہازوں میں بڑھ کے لے کے چلے گئے، کب پتہ نہیں یروشلم میں لینڈ کیا ہوگا، وی ڈونٹ نو فور شیور، یا کیوبا میں، ڈزنٹ میٹر. اوکے، تو ان کو ٹرین کرنا شروع کر دیا انہوں نے کہ اسلام مسلمان کے بیس میں یہ رہیں، اور دنیا میں جو ہے وہ اندر خانی جو ہے وہ ایک نقطے کے اوپر آ جائیں کہ ہم بھی آخر یہودی ہیں، یہودیوں کی ہی ایک ٹرائب ہے، اور اب ہمیں بیک ٹو دا مارک، جو ہمارا اصل وہاں جانا ہے. یہ زیادہ وہی ایلیمنٹ ہیں، لیکن انفارچونیٹلی ہمارے لوگ جو ہیں ان کو مسلمان سمجھتے ہیں. یہ ایک المیہ ہے. دیکھیے، چیزوں کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے، اس لیے کہ اس میں کوئی تنگ نظری نہیں ہے، کوئی بہتان نہیں. جو ریالٹی ہے، جو ہسٹوریکل فیکٹس ہیں، وہ لوگ اگر بھول جائیں ان چیزوں کو تو اس میں دوسرے کی کیا غلطی ہے؟ چیز تو ہو چکی، واقعات تو ہو چکے، جو لسان سے ایک لفظ نکل گیا وہ تو پارٹ آف ہسٹری میں آ جاتا ہے. اوکے، دیکھیے، اس سوچ کے حامل بہت سارے لوگ، لیٹس سے وی اسٹارٹ فرام پاکستان، اگرچہ اس کی حدود جو ہے افغانستان میں بھی تک ہے، اور وہاں زیادہ ایکٹیو ہے یہ نظریہ کہ ولی خان اکثر کہا کرتا تھا ہم 5,000 سال سے جو ہیں پٹھان ہیں، ہم 800-900 سال سے یا 1000 سال سے مسلمان بنا دیے گئے، اور پھر 50-60 سال سے اب ہم کو پاکستانی لبادہ اوڑھ دیا گیا ہے. اوکے، تو یہ وہی تصور ہے جو لاسٹ ٹرائب کے اندر جو بہت بڑے زائنسٹ جو ہیں وہ اپنے مکالمے میں بیان کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ جی جناب، یہ سویلائزیشن جو ہے، یہ جناب علی ہمارے جوئش جو ٹرائب جو دوسری دنیا میں چلے گئے، یہ وہ ہم نے ان کو اکٹھا کرنا ہے. اوکے، جس کے بارے میں یہ افغانوں کو بھی یا پشتون قوم کو بھی کہتے ہیں کہ یہ لاسٹ ٹرائب ہیں، اور یہ اصل میں ہمارے بچھڑے بھائی ہیں. اوکے، تو اس چیز کو
میں نے ذاتی طور پر افغانستان کے جو سو کولڈ اشتراکی یا کمیونسٹ تھے ان کو بھی کہتے سنا ہے، حتیٰ کہ مذہبی ایلیمنٹ جو تھا جو مجاہدین میں تھے وہ بھی، کیونکہ ڈزنٹ میٹر کہ وہ اشتراکی ہیں یا مذہبی ہیں یا کچھ ہیں، لیکن جب آدمی شاونسٹ بن جائے تو پھر اس کی سوچ محدود ہو جاتی ہے، وہ شارٹ سائٹڈ ہو جاتا ہے۔ تو اس کو آج طالبان جو ہیں، دیکھیے اگین ہسٹری میں جو چیز نظر آتی ہے وہ یہی ہے کہ افغانستان نے کبھی بھی ایکٹیولی ان کے مخالف نہیں گئے اسرائیل کے، جیسے میں بیان کر چکا ہوں کہ یہ واحد اسلامی ملک ہے افغانستان جس نے افغانستان کے اندر رہنے والے یہودیوں کو اسرائیل اس گارنٹی کے ساتھ بیچا کہ آپ کی اور آپ کی نسلوں کی بھی ڈیول نیشنلٹی قائم رہے گی، یعنی افغان بھی اور اسرائیل۔ لیکن بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے وہاں بہت جو بڑے بڑے سرمایہ دار بظاہر افغانی مسلمان کے نام سے رہتے تھے، وہ کئی یہودی تھے اس میں۔ تو یہاں اب انہوں نے کیا کیا کہ یہی سارے ایلیمنٹ کو اکٹھا کر کے وہاں لے گئے، وہاں جا کر تو انہوں نے جناب ان کی برین واشنگ مزید کی، اور اس کے بعد انہوں نے حکومت دے دی۔ تو یہ انفارچونیٹ ہے کہ پاکستان میں اس ریالٹی کو سمجھنے والے میرا نہیں خیال کو کوئی ایسا شخص ہے۔ اور آج کل جو شوشہ چھوڑا جا رہا ہے بگرام اور یہ اور وہ، یہ ایک ٹوپی ڈرامہ ہے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ امیجن کریں یہ اس قسم کے شوشے چھوڑتے رہتے ہیں کہ جی وہ طالبان نے امریکن کیا بولتے ہیں قیدی رکھے ہوئے ہیں، دنیا کو بیوقوف بنایا ہوا ہے۔ ایک دن ان کی حکومت نہیں چل سکتی کہ اگر امریکہ کہے کہ ہمارے قیدیوں کو ریلیز کرو اور ورنہ ہم آپ کے پیسے روک لیں گے، تو وہ یہ صرف اور صرف شو کیس ہیں، دکھانے کے لیے دنیا کو کچھ ہے کہ جی طالبان تو اتنے سٹرونگ ہیں کہ انہوں نے امریکہ کا رہے ہیں اور امریکنوں کو کیسے اندر جیل میں کر سکتے ہیں۔ یہ جیسے آج یہ کہا جا رہا ہے کہ جی حماس یہ نہیں مانے گی، وہ نہیں مانے گی، حماس کی کیا ہمت ہے؟ یہ خود ان کی اپنی کریشن ہے، وہ اس ٹول کو یوز کرتے ہوئے فلسطینیوں کو اور مسلمانوں کو مارتے ہیں۔ جی حماس ہے، حماس کے پاس ویپن، کون سے ویپن ہیں حماس کے پاس؟ کلشنکوف سے تم جنگ جیتو گے بہنچود؟ تو حماس کا وجود رکھنا جو ہے وہ جارحیت کو جاری رکھنا ہے۔ اوکے، آپ دیکھ لیں جب سے حماس بنی ہے مسلمانوں کو انہوں نے جو ہے ملینز آف مسلمانوں کو حماس کے نام پہ قتل کر دیا، اور حماس نے آج تک کیا کیا ہے سوائے یہ کہ ان کے ٹول کے طور پہ کام کرتے ہیں جیسے آج طالبان کر رہے ہیں۔ اور ان کا آج اصل ہدف کیا ہے؟ بگرام ایئرپورٹ دیں نہ دیں، ان کے آلریڈی وہاں پر بہت سارے امریکنز کے اور جوش کے سیکرٹ جو بیسز ہیں جس کے بارے میں کوئی نہیں بات کرتا۔ اوکے، تو یہ سارا اور سارا جو بھی کچھ ہے یہ یہی ہے کہ جناب طالبان کو صرف اس لیے طاقت میں لایا گیا ہے کہ وہ پاکستان کے اندر ٹیررزم کروائیں گے اور بریک اپ آف دا کنٹری پاکستان کو ڈیوائیڈ کرنے کے لیے پشتونستان کے ایشو کے اوپر بلوچستان کے فل فلیج سپورٹ کریں گے۔ یہ کیونکہ یہ عمل اس وقت سے شروع ہو گیا، کیا بولتے ہیں محمد کرزئی کے وقت سے، لیکن وہ جو اچیو کرنا چاہتے تھے وہ اس وقت نہیں کر سکے، غنی کی مسئلے پہ بھی اتنا نہیں کر سکے، تو اب انہوں نے طالبان کو لے آیا، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ طالبان کی سپورٹ جو ہے وہ ان ایریاز میں پاکستان میں کی کہ مذہب کے طور پر، مسلمانیت کے طور کے اوپر، کہ جب کبھی کہ وہ مسلمان ہیں اور یہ بھی مسلمان ہیں تو طالبان کے ساتھ پاکستان حکومت جو ہے وہ کیا نیگوشیشن کرے، بات چیت کرے۔ اور کس چیز کی نیگوشیشن، کس چیز کی بات چیت بھائی، کس چیز کی؟ آپ کے وہ بچوں کو ذبح کر رہے ہیں، آپ کے لوگوں کو مار رہے ہیں، اور
47 سے لے کے 2025 تک جو ہے نیگوشیشن گفت و شنید، اور اس کا حاصل کیا ہوا ہے؟ وہ گرین لینڈ کو تو 80 سال میں مان نہیں رہے، پاکستان کو انہوں نے تسلیم نہیں کیا ہوا آج تک آپ کے کیا نیگوشیشن کے ذریعے. میں جانتا ہوں نا وہ نہیں مانتے پاکستان کو. تو اب مسئلہ کیا ہے کہ اب مسئلہ یہی ہے کہ اس چیز کو یہ، کیونکہ جیسے میں بتا رہا ہوں کہ رکاوٹ اصل کیا ہے؟ رکاوٹ یہی ہے کہ کسی اسلامی ملک کی دفاعی صلاحیت نہ ہو. اوکے، انہوں نے آہستہ آہستہ سب کو ملیا میٹ کر دیا، اب رہ گیا ہوا پاکستان. ایران کے بارے میں جو لوگوں کا یہ خیال ہے، ٹھیک ہے ایران کا جو بھی کچھ ہے، لیکن اگین اینڈ اگین ہمیں یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ یہ زائنسٹ جو ہیں، ان کی کیلکولیشن، ان کی چال بازیاں، ان کی پلاننگ میں بہت ساری چیزوں کا دخل ہوتا ہے. وہ جانتے ہیں کہ جناب علی یہ جس علاقوں کے اوپر ہمارا قبضہ ہے، اسرائیل، اور یہ بنیادی طور پہ یہاں جو مسلمان رہتے ہیں ان کا تعلق سنی مذہب سے ہے، not شیعہ مذہب. There are very few Shias in Lebanon compared to فلسطینی وغیرہ، اور ان کے already disputes تو ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مخالفت ہے سارا کچھ. تو نمبر 1 پیورٹی ان کی وہ سنی کنٹری ہے جس کے پاس تھوڑا بہت اسلحہ ہے، یا ایٹم بم ہے، یا کچھ ہے، یا تھوڑی سی ڈسپلن آرمی، اور وہ پاکستان ہے. اوکے، تو یہ ایک آئیڈیل سچویشن ہے امریکہ کے لیے کہ وہاں طالبان کو لا کر جن کو یہ دلاسا دے دیا جائے کہ گریٹر اسرائیل جب بن جائے گا آپ بھی اس کا پارٹ ہوگے، اور پھر آپ آزاد پشتونستان اور وہ گوادر تک اور یہ اور وہ سارا کچھ. تو یہ ایک بہت بڑی کھیل جاری ہے. یہ ماچوت پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ ان چیزوں کو نہ جانتے ہیں، نہ جاننا چاہتے ہیں. اوکے، یہ کیوں انہوں نے بلا لیا ہے جی افغانستان کے لوگوں کو، آئیں جی اسلام آباد میں ڈسکس کریں. وائی؟ یہ بہن چودوں کو اتنا بھی ادراک نہیں کہ یہی لوگ اگر کل کو حکومت میں آئیں گے کابل کے اندر، جن کو انہوں نے مہمان نوازی کی ہے 2-3 دن کی، آئی ڈونٹ نو کیا مذاکرات ہوئے ہیں، ڈسکس ہوئی ہے، یہی سب سے پہلے انڈیا کے الائی بھی بنیں گے، اور اس کو جناب وہ اینٹی پاکستان ان کا سٹانس بھی ہوگا. تو اس لیے یہ بار بار جو ہے یہ ریپیٹ کر رہے ہیں جان بوجھ کر ماچوت، کیونکہ یہ قادیانی ہے. ہماری پرابلم یہ ہے کہ ایک طرف تو زائنسٹ ہیں اور دوسری طرف ہم کن کے انڈر ہیں؟ وہ قادیانیوں کے انڈر ہیں. اوکے، آپ دیکھیے یہ چیز ریئلائز ہی نہیں کر رہے کہ طالبان وہ ہیں جنہوں نے پاکستان کے اندر آ کے پناہ لی، اور اس کے بچے یہ جو سارا کچھ، اور جس دن وہ پاور میں آیا انہوں نے اسی دن ہندوستان کے ساتھ جو ہے روابط، اوپن روابط شروع کر دیے، ان کے ایڈوائزر کو بلا لیا، یہ کر لیا، وہ کر لیا. لیکن ہم نہیں سمجھتے. تو یہ بگرام اگر یہ بنایا جا رہا ہے تو یہ نہ تو دیکھیے کبھی بھی امریکہ ہو یا برطانیہ ہو کبھی بھی چائنا کے ساتھ یا رشیا کے ساتھ یہ جنگ نہیں کر سکتے، نہ کبھی، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ اگر ہم نے ان کے ساتھ جنگ کی تو اس کا جو ہے نقصان ہوگا. اوکے، فتح کس کی ہوگی کس کی نہیں ہوگی یہ بعد کی بات ہے، لیکن نقصان کی تو دیکھیں نا. جو فورس جس سے ان کو تھریٹ ہے، جو ہماری مقدس کتابوں میں بھی ہے، وہ اسلام کی ہے. اسلام کو ختم کرنے کے لیے ان کا جو اب امیجیٹ ٹارگٹ ہے کہ وہ یہی ہے. when I say اسلام کو ختم کرنے کے لیے میرا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے اور گریٹر اسرائیل کی تکمیل کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان کے ایٹمی اثاثوں کو، اس کی فوج کو، اس کے یہ تباہ. اگرچہ پاکستان کی فوج میں قادیانی ایلیمنٹ بہت سٹرونگ ہے، لیکن اگین اینڈ اگین یہ کہنا پڑے گا آخر یہ مسلمانوں کا ہی اکثریت ملک ہے،
اور یہ سوچ اب آ رہی ہے الحمدللہ. میں نے اپنا فرض پورا کیا ہے کہ لوگوں کو یہ صحیح میسج دے دیا ہے کہ پاکستان کے سروائیول کا بنیاد اس میں ہے کہ آپ کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے، خاص طور پہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ، اس میں قادیانیوں کا عمل دخل نہ ہو. تو یہ میرا میسج جو ہے ایک نہ ایک دن تو ضرور رنگ لائے گا، کیونکہ پاکستان نے بچنا ہے. اوکے، پاکستان سروائیو کرے گا سارے حالات کے باوجود. ابھی وہ دیکھیے کیا نام ہے، موسیٰ علیہ السلام بھی تو کہاں پرورش پائی انہوں نے، تو فرعون کو جو ہے وہ غرق دریا کر دیا. کوئی اللہ کی بھی تو حکمت ہوتی ہے نا. ٹھیک ہے ہمارے مالک ہیں قادیانی، سارا کچھ ہیں، لیکن اللہ کی حکمت جس طرف لے کے جا رہی ہے ہمیں، وہ یہی ہے کہ پاکستان ایک ولیوں کی دھرتی ہے، اور ولیوں کے فیض کی وجہ سے جو ہے یہ ابھی تک سروائیو کر رہا ہے، باوجود اس کے کہ ٹوٹل ڈومینیشن قادیانیوں کی ہے. تو انشاءاللہ تعالی وہ وقت قریب ہے کہ جب پاکستان کے اندر ایک صحیح ایک ریولوشن آئے گا، جس کی بنیاد یہ ہوگی کہ پاکستان کے سب سے استثالی طبقہ قادیانیوں کی ڈومینیشن پاکستان سے ختم کی جائے، اور یہ ہوگا. اور اس کے تو اس میں اگین اینڈ اگین یہی بات ہے کہ اب وہ پاکستان کا جس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے سب سے بڑا دشمن ہندوستان، ایک طالب جو ہے وہ ہندوستان جا رہا ہے، اور پاکستان کا سب سے بڑا دوست جس کو کہا جاتا ہے آن پیپر وہ چائنا، اور ایک طالبان جو ہے وہ چائنا جا رہا ہے. اور پھر بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ گفت و شنید کرو. ماضی میں کتنی گفت و شنید ہوئی، اس کا رزلٹ کیا ہوا؟ تو اگین یہ یہاں افغانستان کے جو طالبان کے اندر جو ہے وہ چیز ریئلائز کرتے ہیں کہ جب امریکہ یہاں ہوگا تو ہمیں ایک تحفظ ملے گا. پیسہ تو ملتا ہے اور ملے گا، تحفظ بھی ملے گا، کیونکہ ٹیررزم انہوں نے روکنا نہیں. اسی پروجیکٹ کے اوپر ان کو افغانستان میں دوبارہ وہ دی گئی ہوئی ہے حکومت کہ بھی پاکستان ڈسٹروائے ہو جائے گا، اس کا ایٹمی اثاثے ختم ہو جائیں گے تو دنوں کی بات ہے، ہم گریٹر اسرائیل بنا لیں گے اور آپ تو ہمارے لاسٹ ٹرائب ہو. آپ چاہے اوپنلی کنورٹ نہ ہو یہودیت میں یا واپس نہ ہو، لیکن مسلمان ہی رہو، لیکن ہمارے اتحادی بن کے رہو، جیسے قطر ہے، جیسے سعودی عرب ہے، جیسے اور مدر چود ہیں. تو یہ ایک منصوبہ بندی ہے، اس کے اوپر انشاءاللہ دوبارہ بھی بات ہوگی. تو یہاں ان باتوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ وہ کیوں ہندوستان جا رہے ہیں، وہ کیوں چائنا جا رہے ہیں. دیکھیے جب افغانستان کے اندر امریکن تھے تو ساری افغان جتنی بھی گورنمنٹ کے آفیشلز وغیرہ ہوتے تھے، جرنلسٹ وغیرہ ہوتے تھے، وہ ہاتھ جوڑتے تھے کہ بس پاکستان کو مارو، پاکستان کو مارو. افغانوں کا یہ انٹرسٹ نہیں ہے کہ ہمارے ملک میں امن آتا ہے یا نہیں آتا، یہاں ترقی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. ان کا انٹرسٹ یہی ہے ہر حکومت کا کہ ہر طریقے سے پاکستان ڈسٹروائے ہو جائے. یہ ان کی پہلی پالیسی ہوتی ہے اور اس کے اوپر سارے عمل کرتے ہیں. اوکے، تو انہوں نے بڑی کوشش کی، امریکہ کو پرووک کیا ہر ایک چیز، لیکن بہرحال اللہ کی حکمت ہے کہ وہ جو ہے وہ پیریڈ بھی گزر گیا اور یہ بھی گزر جائے گا. بس ہمیں اپنے اندر جو ہے یہ احساس کو اجاگر کرنا ہے اور اس کے اوپر نئی نسلوں کو کام کرنا ہے کہ پاکستان سے جو ہے قادیانی ڈومینیشن ختم، کیونکہ جب تک یہ ہے ہمارے ملک کا نقص جو سب سے بڑا ہے وہ رہے گا. کیونکہ ان بینچودوں نے آج تک اصل دشمن کو تو پہچانا ہی نہیں. تو جس ملک نے ہمیں تسلیم تک نہیں کیا ہوا، اس کے بارے میں ہمارے دانشور کہتے ہیں ہسٹری ایک ہے، مذہب ایک ہے، کلچر ایک ہے. پترو جا کے رہو تو صحیح ہونا دے وچ، پھر تن پتہ چلے گا. تو وہی کہتے ہیں یا راہ پہ جانے یا واہ پہ جانے. خیر یہاں ایک اور جو چیز جو انفارچونیٹ وہ یہی ہے کہ افغان مہاجرین جب وہاں آئے، آہستہ 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 انہوں نے لوکل پشتونوں میں بھی پنجابی، اینٹی پنجابی، اور جو کچھ 40-50 سال میں تو کچھ نہ کچھ تو اچیو کیا ہے. تو یقیناً یہ ایلیمنٹ جو پشتونوں کا ہے، جو کہ
اینٹی پاکستان یا پنجاب بیشنگ ہر وقت لگے رہتے ہیں، اپنا نقصان کر رہے ہیں، اپنا نقصان. یہ آئسولیٹ کرنا ہے انہوں نے پٹھانوں کو، اوکے. اور شاید یہی صہیونی پالیسی ہے کہ یہاں سے آئسولیٹ ہو جائیں، پھر ان کے پاس اور کوئی چارہ نہیں رہے گا ماں سوائے اس کے گریٹر اسرائیل کے الائی بنیں گے، کیونکہ نارتھ سے جو ہے ان کی چپکلش ہے. اور ایک ریجن جو تھا ساؤتھ کی طرف، یہاں ان کا ہسٹوریکل کوئی ایسا نہیں تھا، اب وہ بھی شروع کر دیا منظور پشتین کی شکل میں، اور یہ جو سو کولڈ نیشنلسٹ وغیرہ ہیں. تو اینڈ آف دا ڈے اگر ایسی بات ہو گئی خدا نہ خواستہ، تو اس میں نقصان ہمارے پشتون بھائیوں کا ہے. اور پشتون جو ہیں ہمارے بھائی ہیں، دوست ہیں، ہمیں فیکٹس ان کو سمجھانے ہیں جو آج تک ہم نہیں سمجھا سکے. ابھی افغانوں کا ڈیلیگیشن آیا تھا، ان کو پہلے سامنے بٹھاتے تو وہ کون ہوتے ہیں ہم سے شکوہ کرنے والے؟ کیوں شکوہ کریں گے وہ؟ اگر میں ہوتا میں ان کو بتاتا کہ جناب یہ ہسٹری ہے، ہم لوگوں نے آپ کے لیے کیا کچھ کیا ہے اور آپ نے کیا کیا ہے، آپ کیوں شکوے کرنے؟ شکوے تو ہمیں کرنے چاہیے. لیکن جس مادر چود حکومت کو اتنا بھی سینس نہیں ہے، اوکے، کہ وہ بھائی بٹھا کے ان کو بتائیں، ان کو ان کی جو ان کے ذہنوں میں نفرت اور تعصب ہے اس کو ختم کریں، تب بھی آپ دوستی بنا سکتے ہیں، اوکے. تو یہ کرتے نہیں، نہ ان کو بہنچودوں کو پتہ ہے. انہوں نے وہی پالیسی کو فالو کرنا ہے جو مرزا مسرور ان کو بتاتا ہے. تو اسی لیے یہ چیز جو ہے ایک گیدرنگ سٹرام ہے پاکستان کے اوپر، یہ طالبان اور امریکہ کا اتحاد. اور اب میری پرانی ویڈیو سن لیں، اس میں نے کتنا کہا ہوا ہے کہ کوئی بھی افغان حکومت جو ہوگی وہ جناب علی آپ کے لیے تھریٹننگ ہے. وہ ہر ممکن کوشش کریں گے کہ ہندوستان کے بوٹس جو ہیں افغانستان کے اندر آ جائیں، تاکہ پاکستان کو دونوں جانب سے آلریڈی ابھی بھی ان کے ایڈوائزر وغیرہ بہت سارے ہیں، آئی نو دیٹ، لیکن یہاں فیکٹس کے اوپر کوئی بات نہیں ہو رہی. تو پاکستان کے نیوکلیئر ایسٹ کو سب سے بڑا جو تھریٹ ہے وہ افغانستان کی طرف سے ہے، اس کی سرزمین کی طرف سے ہے، طالبان کی طرف سے ہے. اور خاکم بدہم اگر کوئی ایسا مسئلہ ہو گیا تو دیکھ لیجئے گا، میرے لفظ یاد رکھیں کہ یہ حملے وہیں سے ہوں گے. اس مسئلے پہ انشاءاللہ اور بھی بات ہوئے گی.